جزاک اللہ جی تشریف رکھیے گا اللہ بیٹھ جائیے تشریف رکھیے گا عزیزان محترم آج کی اس بزم میں حضرت خطیب ملت اسلامیہ جناب محترم حافظ محمد عمران صاحب آسی کہ جتنے بھی آسی آئے ہیں ان سے گزارش ہے آپ کی آس پوری ہو گئی عمران آسی صاحب تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اسٹیج کی زینت ہوگی آپ حضرات کے سامنے میں اگلی شخصیت کی طرف بڑھنے جا رہا ہوں حافظ محمد آصف صاحب نے بڑے خدمت میں حاضری پیش کی اور عرض پاک کا ذکر کیا حضرات یہ پاکستان اس کا مفہوم بڑا کمال ہے اس کا نام بھی بڑا کمال ہے دو حصوں میں اسے تقسیم کریں تو اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے پاکستان ستان کہتے ہیں جگہ کو اور پاک کے بارے میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پاک کسے کہتے ہیں پاک رہنے کی جگہ اسے پاکستان کہتے ہیں اور پاکستان یعنی پاک جگہ پر کوئی ناپاک نہیں رہ سکتا پاکستان کا نام ہی اس لیے پاکستان رکھا گیا کہ یہ جگہ نبی اور علی والوں کے رہنے کی جگہ ہے جبھی نبی نے فرمایا کہ مجھے اس جانب سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے دوستان محترم پاک جگہ کے حوالے سے مجھے جملہ یاد آ گیا سادات تشریف فرمائے ان کی دعا کے لیے عرض کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت جنابت میں یہ ڈیلے کم کیجئے گا ریپیٹ کم کیجئے گا حالت جنابت میں جب غسل فرض ہو جاتا ہے کوئی مسجد نبوی میں نہ ٹھہر سکتا ہے نبی نے فرمایا نہ گزر سکتا ہے لیکن کہا میں اور علی ٹھہر بھی سکتے ہیں گزر بھی سکتے ہیں ٹھہر بھی سکتے ہیں گزر بھی سکتے ہیں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور پاکیزگیاں آپ کا طواف کرتی ہیں آپ تو ٹھہرے مانا لیکن علی کے بارے میں کیوں فرمایا فرمایا جس کے آنے سے کعبہ ناپاک نہیں ہوا مسجد کیسے ہو سکتی جس کے آنے سے کعبہ ناپاک نہیں ہوا مسجد ناپاک کیسے ہو سکتی ہے تو بڑے ادب سے عرض کروں گا یہ بات آپ حضرات ہمارے سٹیج پر کم کم سنتے ہیں اور کم کم سنتے رہیں گے لیکن میں حق بیان کرنے جا رہا ہوں حق پسند مسلمان کو یہ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں سادات کے تو لفظ کرنے جا رہا ہوں دل کے کانوں سے سنیے گا سر کے کانوں سے ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات انسنا کر دیں دل کے کانوں سے سنیے گا حق بات کرنے جا رہا ہوں حق پسند کی نظر کرنے جا رہا ہوں توجہ چاہوں گا وجود آدم تیار تھا اللہ نے حکم دیا روح کو داخل ہو جا روح داخل ہوئی واپس آ گئی مولا نے پوچھا واپس کیوں آئی کہا مولا اندھیرا ہے گھبرا گئی نور محمد رکھا وجود آدم نے کہا اب جا گئی رہ گئی آدم میں دم آیا تو تیرے میرے نبی کے دم سے آپ نے کہیں دم تو نہیں دے دیا یہ دم پر ہے اس میں کوئی دم نہیں لگے گا آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں میں نے کتنے معنوں میں دم آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا چلیے میں بات کو مکمل کرتا چلوں اللہ نے جناب آدم کی پشت میں نور محمد رکھا یہ نور محمد پشت آدم سے منتقل ہوا جناب اماں حوا کے رحم میں اور پھر کس ترتیب والدین مصطفیٰ تک پہنچا جس صلب میں نور محمد رہا جس رحم میں نور محمد رہا وہ سب نکاح والے چونکہ ہمارا مضمون یہ اس لیے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا آپ پر گیلا بھی کوئی یہ تمام جوڑے نکاح والے یہ تمام جوڑے نکاح والے جس صلب میں نور محمد رہا جس رحم میں نور محمد رہا وہ سب نکاح والے جوڑے اب سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں آپ کے پاس کو قیمتی چیز ہے پیسہ ہے یہ سونا ہے آپ کسی کے پاس بطور امانت رکھنا چاہتے ہیں تو کسے دیں گے کسی بے ایمان کو دیں گے بھائی بولیے گا آپ اپنی امانت کسی بے ایمان کو دیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ خطیب ملت اسلامیہ حضرت والا شان جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران صاحب آسی زینت بزم گئے جناب ول کی تشریف آوری پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی ہی دیر میں ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں کہ آپ کو سننے کا شرف حاصل کریں گے جناب یہ تشریف رکھیے گا گھنٹے میں شیر بیٹھ رہا ہوں
जी बेहतर हो गया। मैं स्टेज पर हजरात से गुजारिश करूंगा बैठ जाए, सामीन से भी गुजारिश करूंगा फिल फॉर बैठ जाइए, तशरीफ रखिएगा, बात मुकम्मल करने जा रहा हूँ, बस बैठ जाइए, तशरीफ रखिएगा, बार बार कहने की जरूरत नहीं, बस बैठ जाए, तशरीफ रखिए, जगह मिलती है बैठ जाए। मैं आप हजरात पर सवाल कर चुका कि आपके पास कोई कीमती चीज हो, पैसा हो, सोना हो, आप बतौर किसी के पास अमानत रखना चाहते हैं, किसी बेईमान का इंतखाब करेंगे? भाई कोई एक आधा बंदा ही बोल पे पता तो लगे है ना, कोई गाली पेंट की थी है, किसी बेईमान को रखोगे अपनी कीमती चीज? भाई छोटी सी अकल रखने वाला इंसान अपनी कीमती चीज किसी बेईमान के पास नहीं रखता, वो कौनैन का खालिक होकर नूरे मोहम्मद जैसी अमानत किसी बेईमान के पास रख सकता है? कल सुभान अल्लाह कह दिया जाए फिर भी पहला ही तो जवाब मिल जाएगा। इतनी बड़ी बात मैंने कह दी, पता नहीं आप हजरात किस मकाम पर पहुंचे हैं, बाहर और मैं जिस मकाम तक ले जाना चाहता हूं, आप सब सलामत रहे, मैं उस मकाम तक आप हजरात को ले चलूंगा पूरी कोशिश के साथ। तो आप अपनी कीमती चीज किसी बेईमान के पास नहीं रखती, वो कौनैन का खालिक होकर नूरे मोहम्मद जैसी अमानत किसी बेईमान के पास रख सकता है? नहीं रख सकता। तो मानना पड़ेगा नूरे मोहम्मद जिस सुल्ब में रहा, जिस राह में रहा, वो सब ईमान वाले, वो सब ईमान वाले, बोलिए वो सब ईमान वाले, तो जरूर बोलना रहना, वो सब के जरा सच्चा काट के, वो सब ईमान वाले, जिस सुल्ब में रहा, जिस राह में नूरे मोहम्मद रहा, वो सब ईमान वाले, वो सब ईमान वाले। और नबी ने फरमाया मैं और अली एक नूर से, मैं और अली एक नूर से हैं। जिस सुल्ब में नूरे मोहम्मद रहा, जिस राह में नूरे मोहम्मद रहा, वो भी ईमान वाले, जिनमें नूरे अली रहा वो भी ईमान वाले, जिनमें नूरे अली रहा वो भी ईमान वाले, वो भी ईमान वाले, वो भी ईमान वाले, वो भी ईमान वाले। नबी ने फरमाया जिसने यतीम के सर पर हाथ रखा वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा, तो यतीम के सर पर हाथ रखे वो नबी के साथ जन्नत में यूं होगा, और जिसने जनाब अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के सर पर हाथ रखा भापे नूं ना मन्ने, ओदे नाल की लोड़ समझौतियां दी, देखो उस नूं किवें को नजर आवे सूरत दस्ती की जिन्नू खलोतियां दी, जेड़ा अली दे बाबे नूं ना मन्ने, ओदे नाल की लोड़ समझौतियां दी, तो हम फर्श की अर्श उत्ते पई होई है अबू तालिब सरकार दे पोतियां दी, ते जन्नत बनी है हज़रत जागीर अजमल कमली वाले महबूब दे पोतियां। बात को मुकम्मल कर देता हूं और अगली शख्सियत की तरफ बढ़ने जा रहा हूं। मक्खी नबी के जिस्म पर नहीं बैठी, सारी जिंदगी नहीं बैठी, मक्खी निजस है, नापाक है, नबी के जिस्म पर नहीं बैठी, हाय हाय मक्खी नहीं बैठी, कुफर इससे भी बड़ी निजासत है, मक्खी से बड़ी निजासत कुफर है, मक्खी नबी के जिस्म पर नहीं बैठी, तो सारी सारी रात नबी को कंधे से लगाकर पहरा देता रहा, तू अभी समझ रहा है क्यों होगा फिर, हाय हाय। और जेड़ा अली दे बाबे नूं ना मन्ने, जेड़ा अली दे बाबे नूं ना मन्ने, ओदे नाल की लोड़ समझौतियां दी, और जेड़ा अली दे बाबे नूं ना मन्ने, ओदे नाल की लोड़ समझौतियां दी। सही मुस्लिम शरीफ में है, और इस रवायत को वही मानेगा जो सही मुस्लिम है या शरीफ है। बदर के लिए नबी पहले घर से निकले, एक रास्ते में शख्स मिला, कहता है कि मैं आपके साथ इस गज़वा में शरीक होना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया क्या तू अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया? उसने कहा नहीं। फरमाया जाओ, हमें काफिर की मदद की जरूरत नहीं। नबी एक गज़वा के लिए मदद कबूल नहीं कर रहे, एक दिन के लिए मदद कबूल नहीं कर रहे, 27 साल जिसकी कबूल की, और जेड़ा अली दे बाबे नूं नाम आए हाय, और जेड़ा अली दे बाबे नूं नाम मन्ने, ओदे नाल की लोड़ समझौतियां दी, तुम फर्श की अर्श उत्ते पई हुई है अबू तालिब सरकार दे पोतियां दी, जन्नत बनी है अज़लो जागीर अजमल कमली वाले महबूब दे दोतियां दी, कमली वाले महबूब दे दोतियां दी, नाल के जरा कह दो कमली वाले महबूब दे। अल्लाह हज़रत हसनैन करीमैन की जोड़ी, इस पाक जोड़ी के जोड़ों का सदका कोई महफिल से खाली और मायूस ना जाए। हज़रत आइए हासिलपुर चलते हैं, और हासिलपुर अजी हासिलपुर से हम इंशाअल्लाह ताला सियालकोट की तरफ सफर करेंगे, फैसलाबाद होते हुए जाएंगे क्योंकि रास्ता यही बनता है। तो जनाब आप हज़रात के सामने मैं हासिलपुर से तशरीफ फरमा जी खुश रहन सनाखाने रसूल जनाब शमशाद अली साबरी साहब, आपसे गुजारिश करूंगा जनाब तशरीफ लाएं।
جی 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 بہتر ہو گیا جی بہتر ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی شمشاد علی صاحب حاضری پیش کریں گے اور بانیان کی طرف سے یہ حکم ہے کہ 10-10 منٹ قرآنیہ کی دونوں حضرات کی حاضری اور پھر وادی خطابت کی طرف رجوع درود شریف بلند آواز سے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ بابر زی بکار میں مبارکباد پیش کرنا ہے انتظامیہ انجمن غلام مصطفیٰ سبتین محمد دوارا آپ دے تمام رفاقان و جنہاں نے سرکار دے جشن خوبصورت احتمام کیتا یقیناً دل خوش ہویا ہے اگر توڑا بھی دل خوش ہویا تو چا بولو سبحان اللہ انجمن دے ہر رکن دلی مبارکباد پیش کرنا اللہ پاک سے ہمیشہ اس طرح دی محفل سے جانے دی توفیق عطا فرمائے میرے تو پہلے ملک پاکستان دے نام اور صداقت اپنی حاضری پیش کرتے ہیں اور میرے دو بعد بھی انشاءاللہ سرکار دے صداقت اپنی حاضری پیش فرمان گیا اور پاکستان دے عالم اسلام دے عظیم خطیب حضرت جناب محمد عمران آصف صاحب تشریف فرمانے انشاءاللہ آپ کا نورانی اور بیدانی خطاب ہوئے گا میں اپنے مخصوص وقت اندر حاضری پیش کرنی ہے بلا تاخیر درود و سلام میں نظرانے محبت اور عقیدت مال آواز بلند ہر بندہ پیش فرمائے سب تھوڑا جی آواز کھول لینا پھر بنے سے محبت سے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا انجتے مالا گل نہیں بڑی کدی تو بھی کہہ چل گئی انجتے مالا گل نہیں بڑی کدی تو بھی کہہ چل گئی پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ مولانا
بڑھ جاوے میرا ایک قطرہ بچے میرو غم بڑھ جاوے میرا بس تو ہاتھ پکڑن والا نام مولانا میرے مولا محبت سے کہیے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے سبحان اللہ پیش کرنے لگا ہوں میں انشاءاللہ اس کے بعد آخری وقت پیش کروں گا اقتصاد کے ساتھ کلام کیا ہے تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا
कहते आखिर में का घाट पता दुनिया बुनियाद करके गए सुभान अल्लाह और की कहना मैं तेरा उम्मती मेरे खुश किस्मती 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 मैं तेरा उम्मती तू जज़ा मेरा तू खुदा खुदा तू खुदा खुदा तू खुदा खुदा तू खुदा खुदा इल्हाम है जामा तेरा इल्हाम है जामा तेरा इमाम है तेरा इमाम है तेरा मिंबर तेरा अर्श बरी मिंबर तेरा अर्श बरी मोहब्बत से कहिए आखिरी कलाम के साथ सलाम दो शार पर बकरी आला जड़ा अली रमलाल बच्चा बोले सुभान अल्लाह दो शेर कुछ करे भाई खालिद महमूद कसाई साहब अपने खुसूसी हुक्म दे ओ लाल मेरी पत रखियो बला जुले लाल सिंदरी दा सेवदा शाबाद अली तुम के अंदर अली शाबाद कलंदर मस्तो मस्त कलंदर सकी शाबाद कलंदर कमर मस्त कलंदर हो लाल मेरी मामा नो पीरा कचड़े दे आने हो मानो पीला कचड़े दे रैनन देना पीर मिला लाल रैनन देना पीर मिला लाल सिंदरी दा सेवदा शाबाद
اچھا جی دوستان محترم، آج کی یہ خوبصورت بزم، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جس کا اہتمام، انتظام و انصرام ایک مخصوص جماعت کی طرف سے نہیں، اشتہار میں جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا، اس کی نمائندگی پوری اہل دے کی طرف سے۔ اہل دے یعنی پورے چک حاضہ کے غیور عاشقان رسول نے آج 18ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہوئے کمال انداز میں اپنی دینی ذمہ داری کو پورا کیا۔ میں اس پر سب کو جنہوں نے دام درہم سخن حصہ لیا مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تا قیامت تک یہ عقیدت کا سفر جاری و ساری رہے، اور آپ اہل دے اسی طرح اپنی کمال محبتوں کا اظہار مالی تعاون کی شکل میں کرتے رہیں، اور یہ محفل میلاد مصطفیٰ تا قیامت اسی طرح انعقاد پذیر ہوتی رہے۔ اور آپ حضرات ہی کے تعاون سے 2 عمرہ کے ٹکٹ بھی اس سال قرآن اندازی کے لیے نکالے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال بھی اسی طرح قرآن اندازی ہوئی، اور آئندہ سال پچھلے سال 7 عمرہ کے ٹکٹ تھے، اس سال 2، اب یہ 2 سے بڑھنے چاہیے۔ تو آپ حضرات جس طرح اس محفل پاک کو سجانے کے لیے اپنا مالی تعاون پیش کرتے ہیں، عمرہ کے ٹکٹ کے لیے بھی آپ حضرات سے مالی تعاون درکار ہے، اور میں آپ حضرات کی طرف یہ دعوت نامہ پیش کرنا چاہوں گا کہ آئندہ سال کے لیے آپ میں سے کون حضرات ہیں جو اپنی محبت کا اظہار کریں، اور نبی پاک کے غلاموں میں سے 1 2 نہیں، اس سے کہیں زیادہ غلاموں کو مدینہ شریف کا پروانہ پیش کرنے کے لیے اپنا مالی تعاون پیش کریں۔ تو میں اس کے لیے چاہوں گا کہ آپ حضرات کھڑے ہو کر جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے مالی تعاون کا اظہار کیجئے، اعلان کیجئے، تاکہ آئندہ سال 2 نہیں 2 سے زیادہ مہمان مدینہ اس محفل پاک سے منتخب ہو کر مدینہ شریف کا پروانہ لے کر جائیں۔ کیوں جی 2 سے زیادہ ہونے چاہیے نا، ٹکٹ ہونے چاہیے نا، تو جو چاہتا ہے 2 سے زیادہ ہوں، دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ 2 شخصیات ہیں، 2 عمرہ کے ٹکٹ ہیں، اور 2 جملے میں نے عرض کرنا ہے، اور 2 جملے ان حضرات کی شان میں نے عرض کرنا ہے جو میرے نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں۔ ان شیخین کی نظر کرنا ہے، ان کی عظمتوں اور عزتوں کو سلام پیش کرنا ہے، جن کی زندگیاں نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے گزری ہے۔ طبیعت الحمدللہ ہمارا مسلک اتنا کشادہ ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ حسن اہل سنت کی انتہا ہی نہیں کہ ہم ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک سب کو مانتے ہیں۔ ہم ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک سب کو مانتے ہیں۔ اصول فطرت ہے کہ مدفن قبر وہاں پر بنتی ہے جہاں سے وجود کی مٹی لی جاتی ہے۔ میں قربان نہ جاؤں جناب صدیق اکبر جناب عمر فاروق کی زبان پر کہ ان کے وجود کی مٹی بھی وہاں سے لی گئی جہاں سے وجود رسول کے لیے مٹی لی گئی۔ اس سے بڑی اور عزت و عظمت کی کیا بات ہوگی۔ دوسرا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، سنیے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے محمد کو تکلیف پہنچائی، جس نے فاطمہ کو دکھی کیا اس نے مجھے دکھی کیا۔ میں کیسے مان لوں صدیق پاک عمر پاک نے جناب بی بی فاطمہ کو زہرا کو دکھ دیا، یعنی اگر ان کو دکھ دیا تو نبی کو دکھ دیا، اور جس نے نبی کو دکھی کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اپنے پہلو میں انہیں جگہ دے دے، نبی نے اپنے پہلو میں سلا کر بتا دیا، پہلو میں سلا کر بتا دیا کہ صدیق کل بھی حق پر تھا، صدیق آج بھی حق پر ہے۔ شان سیدنا صدیق اکبر تسی یہ سنارے لگی ہے جواب، سبحان اللہ، ہر نعرے نہیں دینا جواب۔ چلو رل کے ایک باری کوشش کرو، رل کے آخری بندے تک سجیوں کھبے دے کھبیوں سجے رل کے جڑا جڑا دلوں منی بیٹھا رل کے بعد آج بلند شان سیدنا صدیق اکبر، آج کی محفل پاک ہوئی، آئندہ سال کے لیے 2 سے زیادہ ہونے چاہیے۔ تو میں نے اجی ایک موبائل بھی سٹیج پر ملا ہے، اور یہ بڑی اچنبے کی بات ہے۔
بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ کچھ دوستوں نے مہربانی کی ہے اور احتیاطاً جیبوں میں سے موبائل نکال لیا ہے اور وہ آج تک نہیں کسی کو ملا، لیکن آج موبائل محفل کے دورانیہ میں مل گیا ہے اور وہ سٹیج پر ہے، قبلہ قاری صاحب کے پاس ہے۔ جس دوست کا موبائل فون گم ہوا ہے وہ قبلہ قاری صاحب سے رابطہ کرتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے۔ حضرات اس ایک اعلان میں نے دونوں شخصیات کو پیش کر دینا ہے۔ صابر ولی ساؤنڈ آپ حضرات کا یہ جانا پہچانا ادارہ ہے، کاندلا والا جڑا والا میں ان کی برانچیز ہے، جہاں بھی یہ کمال انداز میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی انگلیوں میں سر ہے اور یہ پڑھنے والوں کے لیے کمال توانائی فراہم کرتے ہیں۔ جو حضرات محافظ دیگر تقریبات کے لیے ساؤنڈ کا اہتمام کرنا چاہیں، صابر ولی ساؤنڈ کو ضرور یاد رکھیں۔ میں ایک ہی اعلان میں دو شخصیت پیش کرنا چاہوں گا، مسرد خطابت آراستہ کر دی جائے تاکہ حضرت والے شان مسرد خطابت پر براجمان ہوں، جلوہ فرما ہوں، تاکہ آپ کی زیارت سے ہم مشرف ہو سکیں اور باقدر ظرف جناب حضرت کو سننے کا شرف حاصل کر سکیں۔ تو مسرد خطابت آراستہ کر دی جائے۔ جی خطابت کے لیے کرسی پیش کر دی جائے اور میں ساتھ ہی آپ حضرات کے سامنے دعوت نادوں کا عزیزم محمد قاسم چشتی قادری صاحب فیصل آباد سے ہمارے درمیان خوش رحان ثنا خان رسول مداح حبیب لبیب کمال انداز میں نعت نبی کہنے کا سلیقہ اور قرینہ رکھتے ہیں، حاضری پیش کریں گے۔ صوفہ جو ہے وہ کرسی خطاب کے لیے سٹیج پر پہنچا دی جائے۔ حضرات گرامی قدر استقبال کیجئے خطیب ملت اسلامیہ حاضر العزیز مسلک حق اہل سنت کا ترجمان نادش اہل سنت مخدوم اہل سنت، جن کی جانب اللہ نے نبی پاک کے غلاموں کے دلوں کو موڑ دیا ہے اور کمال انداز میں جنہیں عزتوں سے نوازا ہے۔ دستار کا ہر بار اور ہر بار کی تحقیق ہے لازم، کیونکہ ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، لیکن جو صاحب دستار آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ وہ صاحب دستار ہے کہ علماء بزم ہو یا بزم اولیاء ہو، تمام صاحبان دستار میں یہ صاحب دستار انتہائی معزز ہے۔ تو تمام عزت والوں سے گزارش کروں گا، عزت والوں کی قدر عزت والے ہی کیا کرتے ہیں۔ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی خطیب اہل سنت علامہ مولانا محمد عمران عاصی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو میں شکر گزار بھائی ندیم صاحب، بھائی رضوان صاحب، جو کہ محبت کے ساتھ میں حاضر محفل میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک کا رضوان ہے، اللہ پاک آپ کا محفل میں آنا، آپ کا محفل سجانا، اپنی بات میں خوش سنائے۔ لمبی چوڑی حاضر نہیں ہے کہ دو تین کلاموں کے چند اشعار پیش کر کے انشاءاللہ جلد جمع بڑی محبت ہے میں کہ ایک بڑی درود پاک پڑھ لیجیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سٹیج والے محبت نہ پڑھ لو، صلی اللہ علیہ محبت نہ پڑھ لو، یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ خبر بھائی کس طرح ہوگا انشاءاللہ اس طرح ماتی پیش کر رہا ہوں۔ دن رات تڑپتا رہنا، دن رات تڑپتا رہنا، دکھ درد جدائیاں سے نا، میں سجن حضور نو
سجن حضور رو کے بس وہ ورزا کردرنا میں مدینے شہر جا کے رویا سونے نو ارزاں سنا کے رویا میں مدینے شہر جا کے رویا سونے نو ارزاں سنا کے رویا میں مدینے شہر جا کے رویا سونے نو ارزاں سنا کے رویا ایویں لگتا سونے نے گلے لا لیا ایویں لگتا سونے نے گلے لا لیا جد میں جالے سینے لا کے 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 رویا رویا سونے نو ارزاں سنا کے رویا ایویں لگدا کچھ سمجھ نہیں آگ سینے کی کنا کچھ سمجھ نہیں آگ سینے کی کنا مسکرایا مسکرا کے رویا مسکرایا مسکرا کے رویا میں مدینے شہر جا کے رویا سونے نو ارزاں سنا کے رویا گدا بن کے مدینے دا صدا کریے گل بڑھ دے گدا بن کے مدینے دا صدا کریے گل بڑھ دے گدا بن کے مدینے دا صدا کریے گل بڑھ دے گدا بن کے مدینے دا صدا کریے گل بڑھ دے گدا صدا دے کے دعا کریے گل بڑھ دے گدا صدا دے کے دعا کریے گل بڑھ دے گدا بن کے مدینے دا صدا کریے گل بڑھ دے گدا بن کے مدینے دا صدا کریے گل بڑھ دے شیر سماعت فرمائے حضور آپ کی نظر کر رہا ہوں حسین ابن علی دسیا تلوارا دچھا تھلے اچھا تھلے نمازیں عید سجدے عطا کریے
कल पढ़ते नमाज़े इश्क़ सजदे बता रही कल पढ़ते कल पढ़ते कल पढ़ते नबी का वास्ता देते नबी का वास्ता देते दुआ करिए कल पढ़ती अदा पढ़ के मदीने का सदा करिए कल पढ़ते नबी का वास्ता देते दुआ करिए कल पढ़ते खुदा मेरी मन लेता खुदा खुदा मेरी मन लेता खुदा मेरी कर लेता कबूल नजराने खुदा नजराने 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 दरे सारा जाके जा करिए कल पढ़ते दरे सारा जाके जा करिए कल पढ़ते कथा पढ़ के मदीने का सदा करिए गल बढ़ गई कहिए सुभान अल्लाह सादे मोहतरम जनाब मोहम्मद अली सदरी साहब उनकी पढ़े कलाम के सिर्फ दो तो तीन दुआएं पेश करूंगा जेड़ा दरे पांच करना मंगता है सच्चा चौके मोहब्बत में मिलके पढ़ेगा पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह मुश्किल का मोही अंदाज मुश्किल आपके सामने आटे नाल फकीरा दिलवा कदे बचदा नहीं आटे नाल फकीरा दिलैण वाला मूडे मुँह डिगदा कदे बचदा नहीं किन्ना भी चातर चला होवे मेरे आका दी नजरां च चचदा नहीं ते नाम कूल पैंदे ने उस्ताद फर्क जान दे हीरे ते कचदा नहीं कुत्ते भौंकदे रहन हजार सजे आटा कदे फकीर दा नहीं आटा कदे फकीर दा दरे पंच तन मंगता हो भीख मिलती है आस्ताने से दरे पंच तन मंगता हो भीख मिलती है आस्ताने से मैं दरे पंजतर का मंगता हो भीख मिलती है आस्ताने से
सदा साथ दिता मैं ते सच्चियां दा आवे को जा निकम्मा को झगड़ा पर सदा साथ दिता मैं ते सच्चियां दा मैं की मेरी औकात किए सदका खाना अली ते बच्चियां मोहम्मद का कुछ नहीं मांगता ज़माने से। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हज़रात अज़ीज़ों का आलमी इस्लाम की अजीम शख्सियत मेरी मुराद मुबल्लिग़ इस्लाम सरमाया अहले सुन्नत गैरत अहले सुन्नत जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान आसी साहेब, उनको मैं दावत दूंगा कि वो अपने ख्यालात से हमारे क़ल्ब को मुनव्वर फरमाए। उनकी आमद से पहले जरा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी। माँ की जान की से दुआ शाद पेश करूंगा मोहब्बत मसमातुल्लाह। मैं केनू आखां ए दर्द बिछोड़े दहालनी